آپ نے اس کی ریسرچ بھی کی ہے، اس کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ اب وہ آپ کو ابھی بھی سمجھا رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں، آپ میری نے کب قرآن پڑھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میری میں بات نے آپ سنیں کو ابھی او پہلا بھائی، ان کا میری عقیدہ بات بیان سنیں کیا ہے جس میں وہ دجل کرتے ہیں، اوے قرآن پڑھ کے اس میں اپنا معنی پیش کر کے اپنا دجل کر کے بےچارے نا وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن سے نفی نہیں ہے، آپ نے ٹھیک ہے؟ قرآن پڑھ آپ کے نے دجل کرتے افطاری ہیں۔ کے وقت آپ نے افطاری کے وقت سرخ مرچیں تو نہیں کھا لی؟ آستہ بول لینا، نہیں نہیں نہیں، تھوڑی دیکھیں سی جو سپیڈ کم رکھیں۔ بات سن لیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مرتد ہونے سے پہلے نا قرآن و حدیث سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ آپ قادیانیت پہ ابھی لعنت ڈال دیں گے داخل ہونے سے پہلے انشاءاللہ۔ یہ میرا چیلنج ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی، آپ اللہ ایسا سے وہ کریں پھر وہ حافظ وہ صاحب، تو میں آپ پہلے دعا کریں۔ میں حافظ صاحب میری بات اور سنیں، ایک وہ کام کی میں نسیم بھائی، میرے حافظ صاحب ان کو جی، وفد مسیح چاہیے، آپ ان کو حیات مسیح سمجھا دیں قرآن اچھا سے۔ سمجھائیں نا، کیوں عاجز آ گئے؟ مطلب ایک آیت آپ میں نے تو پیش کی، وہ بھی مطلب کہاں کی کہاں جوڑ ابھی، دی ہے؟ اچھا ابھی دیکھیں، ابھی آپ نے مجھے کہا تھا کہ جی 29 اچھا جی، کون سا نسیم آیات ہے؟ صاحب یہ ایک آیت نہیں دے سکے، چلیں اگلی آیت دیں گے۔ جی طلعت صاحب جی جی، دوسری آیت دیجیے۔ میں نے یہ آیت دی ہے، آپ کہہ جی رہے ہیں یہ قرآن میں آیت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یہ آیت قرآن میں نہیں ہے، آپ بتا دیں یار یہ دلیل نہیں ہے سر، یہ قرآن کی کس جو کی، آیت پیش اس کی میں ہے یہ کیا غلطی حضرت کیا عیسیٰ ہے؟ علیہ السلام کی وفات نہیں بتا رہے کہ عیسیٰ علیہ غلطی کیا السلام ہے؟ وفات پا چکے ہیں، غلطی کیا ہے؟ غلطی کیا ہے اس میں؟ مسئلہ کیا ہے اس میں بتائیں نا جی، عیسیٰ علیہ کھول کے بتائیں۔ السلام کی وفات کا نہیں ہے۔ کس جی کی وفات کا پلیز، ذکر ہے اس میں؟ کس کی وفات کا یہ ذکر تو ہے؟ آپ نے بتانا ہے نا، آپ نے پیش کیا، اگر میں جی پیش کروں گا تو میں میں بتاؤں گا کہ دوبارہ بھئی اس میں کیا ہے۔ جی بتاتا ہوں، آپ جی نا جی، ذرا اپنے کانوں کو کھول کے رکھیں، میں دوبارہ میرے بتاتا بے فکر رہے، میں ہوں۔ جی جی الحمدللہ جی، آرام تراویح سے پڑھا کے سکون دیکھیں، سے بیٹھا ہوں، بے فکر جی رہے۔ جی جی، تراویح پڑھائی بس، سوٹ شوٹ مل جائیں آپ گے بھی آپ کو وضو آخر کر میں۔ لیں اور جی جی آپ کا سوٹ، بار بار جی ٹوٹے گا جی، بھی، آپ وضو کر لیں پلیز۔ میں وضو کر کے آیا ہوں، انشاءاللہ روزہ ہے میرا، ابھی بھی روزہ ہمارا تو کھلا نہیں ہے، آپ پڑھا لیں تراویح۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو سوٹ وغیرہ بھی ملے آخر میں، اچھا ماشاءاللہ۔ تو رٹالائزیشن از دا بیسٹ فاؤنڈیشن کے تحت بات یہ ہے کہ آپ کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترتا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ کو میں نے قرآن کی آیت دی، آپ نے کہا ایک آیت دے دیں، اس کو میں نے آیت دی ہے سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 75 ہے، ٹچ بھی نہیں کیا آپ نے کہا یہاں حضرت عیسیٰ کی وفات نہیں، کیوں جی؟ کیوں نہیں ہے؟ باقیوں کی ہے ادھر وفات۔ میں نے آپ کے سامنے کہا قد خلت من قبلہ الرسل، حضرت عیسیٰ سے پہلے کے تمام رسول فوت ہو گئے، آپ نے اس پہ کوئی کلام نہیں کیا، اوپر سے نسیم بھائی کو الٹا سیدھا کہنے لگ گئے۔ نسیم بھائی تو ماشاءاللہ سمجھ گئے ہیں۔ تو آپ اگر اتنے کوئی فنکار ہیں اور قرآن کے اتنے بڑے ماہر ہیں اور صرف حفظ کیا آپ نے، اتنی ہے آپ کی ویلیو، ٹھیک ہے نا؟ چلے ہم آپ کو برا نہیں کہتے، اچھی بات ہے، آپ نے ایک ماشاءاللہ اچھی کاوش کی ہے، صحابہ بھی کرتے تھے، آپ نے بھی کیا ہے، ہم اس کو برا نہیں سمجھتے، اچھا ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ کافی بات ہے کہ آپ قرآن کریم پر دجل کرتے جائیں، جھوٹ بولتے جائیں؟ میں آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں، آپ نے کہا کچھ بھی نہیں کیا، اس میں کیا رسولوں کا ذکر نہیں ہے؟ کیا حضور سے حضرت عیسیٰ سے پہلے کے رسولوں کی وفات کا اس میں ذکر نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور آپ لوگ بھی مانتے ہو، آپ لوگوں کے بڑے ترجمے کر کے گئے ہیں۔ اب بولیں آپ۔ نسیم صاحب میں آپ کو نا بات کرنے سے پہلے ایک مشورہ دوں گا، آپ اللہ سے استخارہ کریں، دعا کریں قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے اور اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے نا، مرتد ہونے سے پہلے۔ اچھا دوسری بات، جی جی، آپ قرآن سے سمجھائیں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بات تو زندہ سن لیں آسمان پہ نسیم اٹھانے کی آپ آیت دے دیں۔ میں نے ابھی تک کہا نہیں کہ زندہ آسمان پر چلے گئے، میں بس اب گیا، اب اچھا نہیں ویسے کرے آپ گا نسیم بھائی، نہیں کبھی بھی نہیں۔ اب یہ دیکھیں میں نے کشمیر فتح ہو سکتا ہے، میں نے قرآن میں نے ہو نہیں گیا ہے۔ میں نے بھائی قرآن پروگرام میں شروع۔ نے قرآن کھولا ہوا ہے، آپ مجھے وہ آیت بتائیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا ہے۔ اچھا میں نے ویسے یہ کہا کہ زندہ آسمان پر میں نے کہا ویسے ابھی تک کوئی بتا دے، کوئی بھائی کسی نے سنا ہو، کوئی نیچے سے کمنٹ کر دے میں نے ابھی تک تو کہا بھائی ہو۔ جی آپ کسی کا نے، عقیدہ تو ہے نا؟ کس نے کہا کہ میرا عقیدہ ہے کہ آسمان پر تو میں نے لفظ بولا ہے؟ میں تو جو عقیدہ بتاؤں گا وہ آسمان قرآن سے ثابت کروں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے تو کہ ٹھیک ہے نا، اس سے ثابت مسئلے کو چھوڑیں نا بھائی، ثابت کریں نا، بات تو سن لو، مسئلے کو دیکھو چھوڑیں۔ وہ بات تو سن لو میری جان ایسا مسئلہ پتا کیا، یہ قادیانی بھی آج مجھے کال پہ لے کے نا پھنس گئے بیچارے، بس ہنسے گا اور ان کی ہنسے گا جان چھوٹے گی تو نہیں۔ نسیم بھائی، یہ نہیں ہے کون عقیدہ پھنسے گا؟ ابھی چورن بیچے قرآن گا میں ادھر۔ نہیں ہے۔ ابھی اچھا جی، پھنسے گا کون؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، آپ ثابت کریں۔ ہاں جی اچھا میں ثابت تو کریں جی۔ دیکھ، اچھا چلیں وہ طلعت صاحب آپ عاجز آ گئے، مطلب آپ کا عقیدہ قرآن و حدیث سے نہیں ہے یہ؟ بھائی صاحب میں نے تو آیت پڑھی ہے، اب نسیم بھائی جو آپ کے ابھی تک ہمارے احمدی نہیں ہوئے، میں تو اعلان کہتا ہوں ابھی تک جی یہ جی اہل سنت والجماعت میں ہیں، ابھی تک جی ان جی کی بیعت منظور نہیں ہوئی۔ اہل جی سنت والجماعت کے بھائی نے اپنے حافظ صاحب سے جو قرآن کریم کا اپنی طرف سے علم رکھتے ہیں ان سے سوال کیا ہے
کہ کیا حضرت عیسیٰ زندہ ہیں تو آیت دے دیں, تو کوئی آیت نہیں پڑھی حافظ صاحب نے. ماشاء اللہ, ٹھیک ہو گیا. تراجیوں میں رٹا لگایا ہے. ابھی موڈ لگا لیں یار, کیا ہو گیا. اچھا جی نسیم بھائی, ابھی دیکھیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ابھی تک ان کی بیعت شاید نہیں ہے, قادیانی بھی نہیں ہے, ابھی مسلمان ہیں. بھائی ان کو چھوڑیں, اپنے درمیان بات کریں, ہماری بات ہو رہی ہے نا, ان کو چھوڑیں. اچھا یعنی آپ قادیانی ہیں؟ نہیں مطلب مجھے کنفرم کریں نا, پھر میں اسی اعتبار سے بات کروں آپ سے. نہیں میری ابھی بیعت, میں میری ابھی بتا بیعت رہا نہیں ہوں کہ ہوئی ابھی ہے. ان کی بیعت نہیں ہوئی, دل سے مان گئے ہیں, میری دل سے مان گئے, لجا دل سکتے سے ہیں آپ احمدی. کو آیت پڑھ کے. دل سے رے, دل سے جی جی. جی آپ بیعت پیش کریں. میں ہنسے گا, صرف ہنسے گا نسیم بھائی. جی ابھی دیکھیں جی, اچھا ابھی بات آ گئی اس بات پہ. ابھی دیکھیں نا آپ کے سامنے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس آیت نہیں ہے تو لہٰذا ہم نے دجل ہمارا پکڑا گیا تو آپ پیش کر دیں. دیکھیں یہ یار اس نے کب بولا ہے؟ آپ الزامات سے آپ کے جو ہے نا بڑے علماء وہ بھی الزام ہی لگاتے ہیں, ان کو آتا کچھ بھی نہیں ہے, الزام تراشی کرتے ہیں. نسیم صاحب بات سن لیں. چلے جی آپ نے کہا الزام, ٹھیک ہو ختم کریں. وہ دلیل پیش کر رہے تھے نا, وہ ان سے کہیں کہ وہ ثابت تو کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات, مہربانی کر کے, بڑی یار مہربانی ہوگی. ان کو اب یہ سنا, آپ ان کو اس ٹاپک سے نکال دیں. آپ مجھے وہ دلیل دینا کہ جس سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کو زندہ ثابت کر دیں. بس جی زندہ ہاں, آسمان پہ اٹھائے گئے وہ ثابت کریں. ٹھیک ہو گیا. ان کو چھوڑیں, جی اس ٹاپک سے ٹھیک ہو نکال گیا, دیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں اب آپ نے صحیح پوائنٹ پکڑا ہے. ابھی نسیم بھائی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ نا قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا, اور آپ کے سامنے قادیانیوں کا عقیدہ واضح کروں گا کہ ان کا یہودیوں اور عیسائیوں سے عقیدہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں پہلے نا آپ کو یار عقیدہ بتا دوں. جی جی ابھی موڈ لگائے نا, میں آپ مجسٹریٹ نہیں لگے ہوئے کہ صاحب کا عقیدہ جو نا وہ جھوٹا کرنے. آپ اپنی وضاحت کریں بس, آپ کوئی مجسٹریٹ نہیں لگے ہوئے. اچھا ٹھیک ہے, میں نا عقیدہ بیان کروں گا, آپ نے بتانا ہے کہ کس کا عقیدہ قرآن کے ساتھ ہے اور کس کا عقیدہ قرآن کے خلاف کھڑا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں بس یہ بتائیں, فالتو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں. سر ابھی بات تو سن لیں نسیم صاحب, آپ کا تو ابھی بیعت فارم پور نہیں ہے نا, مطلب لجنا کا چکر ہے یا سالم کا کوئی بھی ہے, لیکن یار لعنت ہے تیری سوچ پہ, لعنت ہے. چلو سن تو لیں صاحب, ابھی سن تو لیں. لعنت ڈال دی ہے اب حافظ صاحب پر. جی حافظ صاحب. اچھا جی ابھی میں آتا ہوں اس عقیدے کی طرف. اچھا طلحہ صاحب ابھی خاموش ہو جائیں تھوڑی سی, بڑی مہربانی ہوگی. اچھا نسیم صاحب دیکھیں, میں نا جو عقیدہ بیان کروں گا نا, کوئی انشاءاللہ جو میں بات کروں گا انشاءاللہ قرآن سے آپ اس کی دلیل مجھ سے مانگ سکتے ہیں کہ بھئی اس کی دلیل کہاں ہے, یہ آپ نے بولا اس کی دلیل کہاں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیں قادیانیوں کی طرح نہیں کہ ہم سے نہیں ہوا تو لہذا آپ کر دیں, نہیں, میں انشاءاللہ قرآن سے ثابت کروں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا ایک ہے اسلامی عقیدہ, ایک ہے یہودی عقیدہ اور ایک ہے قادیانی عقیدہ. ٹھیک ہے, یہ تینوں عقیدے یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تینوں عقیدے کہاں لکھے ہیں؟ ہاں میں بتا رہا ہوں سر, بتا رہا ہوں, حوصلہ تو رکھیں. اتنی جلدی اتنے مطلب مرچیں شرچیں کھا لی میں روزے کی حالت میں آپ نے. وہ مرچیں آپ کھا کے آئے ہیں, لگتا ہے کسی گھر سے نا آپ کی روٹی آئی ہے اس میں مرچیں زیادہ. ابھی نیا احمدی ہوا ہے اور حافظ بات نہیں کر سک رہا اس سے. جی جی سر ابھی تو اچھا جی احمدی ہو گیا, مطلب ایک بات ٹک نہیں رہی, کوئی کہہ رہا کہ احمدی ہو گیا, کوئی کہہ رہا بھائی دل سے دل سے الحمدللہ. اصل میں نا آپ پھنس گئے. اچھا خیر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی ایک ہے نسیم صاحب ابھی میوٹ لگائیے گا پلیز, اگر آپ مرتد نہیں ہونا چاہتے ہیں نا تو میوٹ لگائیے گا, انشاءاللہ میں آپ کو اسلامی فالتو بکواس نہ کر, سیدھی طرح دلیل دینا. فالتو بکواس کیوں کر رہا ہے؟ سیدھی طرح دلیل دینا, بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ تو یار پہلے عقیدہ تو سن لو, پھر دلیل مانگی جاتی ہے نا کہ یار آپ نے تو پھر فالتو بکواس نہ کر. نسیم بھائی سن لیں نسیم بھائی سن لو, آیت پیش اسی کرو. طرح بہت سارے لوگ احمدی ہوئے ہیں ان کی بکواسوں کی وجہ سے. جی ہاں جی ابھی دیکھیں یہ بکواس کہہ رہا ہے اسلامی عقیدے کو, ماشاءاللہ. اچھا خیر, اچھا نسیم صاحب ابھی نا میوٹ نہیں پٹنا تو ایک منٹ میری بات سنو نا. میں اسلامی اس کا ٹائم لگا ہے, ایچ کے بھی کتنا ٹائم چاہیے؟ اس نے تم نے تو ٹائم نہیں رشاد بھائی نہیں ہے, رک دیں. جی جی چلیں عقیدہ بیان کریں. جی عقیدہ ہاں جی بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے اسلامی عقیدہ. اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں بتا رہا ہوں پہلے اسلامی عقیدہ, کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے صرف نفخہ جبرائیل سے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, اس پہ دلیلہ مانگے تو میں دوں گا. ایک بات.
پھر بنی اسرائیل کے وہ آخری نبی بن کر مبعوث ہوئے، دوسری بات، ٹھیک ہے۔ یہود نے ان سے بغاوت اور بغض کا معاملہ کیا، آخر کار جب ایک موقع پر ان کے قتل کی مذموم کوشش کی تو بحکم خداوندی فرشتے ان کو اٹھا کر زندہ سلامت آسمان پر، ٹھیک ہے، یہ آسمان پر جو لفظ ایڈ کرتے ہیں نا، یہ قادیانی ویسے کرتے ہیں، لیکن اسلامی عقیدے کے ویسے آسمان کی بھی دلیل ہے، لیکن عقیدہ ہمارا یہ ہے اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی طرف کون سی ہے، وہ کون سی ہے، وہ بات کی بحثیں، لیکن اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اس پہ بھی دلیل ہے قرآن پہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر عطا فرمائی، اور قرب قیامت جب دجال کا ظہور ہوگا اور دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلائے گا وہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ قیامت کی ایک بڑی علامت کے طور پر نازل ہوں گے، قیامت کی علامت کے طور پر نازل ہوں گے، یہ بھی عقیدہ ہے، اس پہ دلیل دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، یہ بھی عقیدہ حدیث سے بتائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں جو آپ کا نزول ہوگا وہ ایک امام عادل کی حیثیت سے ہوگا، اور اس امت میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلیفہ ہوں گے، اس کی دلیل بھی انشاءاللہ حدیث سے دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے، یہ اور قرآن و حدیث پر وہ خود بھی عمل کریں گے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی قرآن و حدیث پہ عمل کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے زمانے کا جو دور ہوگا وہ امت کا آخری دور ہوگا، اسلام کے سوا دنیا کے تمام مذاہب مٹ جائیں گے، اس کی بھی انشاءاللہ حدیث سے دلیل دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تمام مذاہب اسلام کے علاوہ سارے مٹ جائیں گے، اور دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا، اس لیے جہاد کا حکم موقوف ہوگا، کس لیے کہ کوئی کافر باقی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، اس پہ بھی دلیل دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور نہ خراج وصول کیا جائے گا، نہ جزیہ، مال و زر اتنا عام ہوگا کہ کوئی اس کے قبول نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی، اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن کریں گے، ٹھیک ہے، اس کی دلیل بھی انشاءاللہ حدیث سے دی جائے گی۔ یہ تمام یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ ہیں اسلامی عقیدہ۔ اب آپ نوٹ کر لیں، چاہے میں تھوڑا سا ہنٹ بتا دیتا ہوں دوبارہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، وہی مسیح ہدایت ہیں جن کی بشارت کتب سابقہ میں دی گئی ہے، وہ سچے نبی کی حیثیت سے ایک مرتبہ دنیا میں مبعوث ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا نقطہ کہ یہودیوں نے ناپاک اور گندے ہاتھوں سے ان کو مذموم کوشش کی، ان کو تکلیف پہنچانے کی، اللہ نے ہر طرح محفوظ رکھا، ہر طرح، ٹھیک ہے۔ تیسرا نقطہ کہ وہ زندہ بجسد انصری اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ چوتھا عقیدہ، وہاں جو آسمان، وہ جہاں بھی اللہ رب العزت کی طرف ہے، چاہے آسمان ہے جہاں بھی ہے، وہاں وہ باقاعد حیات موجود ہیں، زندہ موجود ہیں، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں نسیم بھائی کھول لیں مائک اب۔ پہلے یار اللہ صاحب تسی تو جب کرو حجے ہو گیا پورا بھائی، ہو گیا نا، اتنا لمبا ماشاءاللہ بہت زبردست ہو گیا، ہو گیا نا۔ اتنی لمبی کہانی نہیں ٹائم نہیں سننے کا ہمارے پاس۔ جی نفیس نسیم حافظ بھائی کہانیاں کہہ دی ہیں، مطلب اسلامی عقیدے کو، یہ انہوں نے قرآن کے مقابلے میں کہانیاں کہا ہے، ان کو قرآن کو اللہ معاف کرے، یہ میں نے کہا کہ قرآن سے بتاؤں گا۔ اب جی نسیم بھائی، قرآن کو کہانیاں کہو گے تو لوگ آپ کی دجالیت پہچانیں گے۔ ہاں جی، جب میں نے آیت پڑھی تو آپ نے یہی کہا تھا۔ ہاں جی جی سر، آپ جی ابھی یہ نسیم صاحب اسلامی عقیدہ سمجھ میں آ گیا؟ ابھی میں بتا رہا ہوں قادیانیوں کا اور یہودیوں کا عقیدہ، وہ بھی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کے خلاف ہم اپنا خود بتائیں گے، یہ نہیں بتانے دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، بتائیں گے، یہ نہیں بتانے دیں گے نسیم صاحب، حافظ صاحب، ان کو پتہ ہے کہ ان کا عقیدہ قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ اچھا یہ اب سنے گا نہیں آپ کی بات؟ حافظ صاحب میری بات تو سنیں۔ نسیم صاحب 2 منٹ ٹھہریں، آپ ان سے کہیں کہ پہلے مجھے ان کا عقیدہ بیان کرنے دیں، اگر نہ ہوا، اگر وہ غلط ہوا مجھے کہیں تو یار تم نے تو بھائی جان آپ نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا نا، ان کا عقیدہ میں ان سے پوچھ لوں گا، پہلے آپ اپنا نسیم صاحب بات تو سن لیں، میں یہاں چونکہ نا ان کا دجل سامنے لاجواب ہو گیا، آپ نے اتنا ٹائم لے لیا، لاجواب ابھی تو عقیدہ بیان کیا، ابھی آپ کی چیخیں آ گئی، آپ نے اتنا، ابھی تو قرآن سے دلائل آئیں گے، لوگ فیصلہ کریں گے چیزیں کس کی نکل رہی ہیں۔ نسیم بھائی سوال کر لیں۔ دعوے آئے ہیں، دلائل نہیں آئے، وہ کہتے ہیں دلائل ابھی آنے ہیں، ابھی صرف دعوے آئے ہیں ابھی تک۔ حافظ بھائی میری بات سنے میں، جی 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 سر،
सैयद भाई करते हैं आपसे अच्छा वेट करें। आपने अपने अकीदे बता दिए ना, जो इतने इस्लाम है। वैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात पे अकीदे होने नहीं चाहिए जितने आपने बता दिए हैं। नहीं, ये आप इस्लाम पे डिसाइड नहीं करेंगे, ये इस्लाम हमारे नबी का है, हमारे नबी बताएंगे, ये चले आपको आप दलील ले लें आसमान पर जाने की यार दलील ले मेरी लें बात उनसे, मेरी कुरान बात से। सुने, जी। मेरी बात सुनिए हाफिज भाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए, आप मानते हैं कि वो जिंदा उठाए गए हैं। ठीक है आपने जी। मुझे ये बताना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान पाक की कौन सी आयत में लिखा है कि उनको जिंदा उठाया गया है। माशाल्लाह, यकीन माने, कसम से दिल जीत लिया। अभी आपने ना कादियानियों को बोलने नहीं देना, इनका कहना कि यार चुप करके रखिए जरा, ठीक है तो यार सीधी तरह जवाब देना। आप जाना फैसलाबाद होता है, आप घूम फिर के लाहौर से फिर फैसलाबाद आते हैं। सीधे नसीम आराम भाई से सुन बात लो, करें ना। पहला सुन ले। जी। अभी सुन ले जी, नसीम साहब अभी सुन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने कहा कि मुझे साबित करें कुरान से कि ईसा अलैहिस्सलाम को कहाँ उठा लिया जिंदा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, पांचवा, आपके पास कुरान होगा मेरे ख्याल में, कुरान खोल लें, क्योंकि कुरान सामने होगा तो ये कोई बेचारे कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता। जी मैंने खोला हुआ है कुरान। आप खोल ली? आएं। कि आप ऐसा करें कि खोल लें सूरह माइदा, जी सूरह निसा खोल लें, छठा पारा, जी खोल ले। सूरह निसा छठा पारा, आयत नंबर 155। ठीक है, ये खोल लिए। और एक हाथ आपने यहाँ इस सफ़े पर रखना है, दूसरा हाथ आपने रखना है सूरह आल इमरान, यार आयत नंबर 52। अभी एक हाथ पे रहने देना, दूसरे हाथ के बाद में देखेंगे। समझाना है सर, कुरान का कीदा समझाना है, पूरा कुरान को लें। भाई ऐसा अभी ना करें कादियानियों की तरह, आप कादियानी नहीं हैं। एक आयत बताया ना, कौन सी आयत खोलनी है। जी, आप पहले सूरह निसा चलें, खोल लें, क्या याद करें। अच्छा सूरत निसा खोल ली। हाँ ठीक, खोल ली। हाँ, असल में जी, दोनों बोलें। दूसरा भी खोल के रखें ताकि जब वक्त पढ़ने पे आप फौरन खोल सकें। आपको मतलब दोनों को जोड़ के मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कुरान है ना, कुरान पे आप, ये तो कादियानियों का कीदा वो दजल होता है कि एक आयत ले ली और लो जी ओ ऐसी इतना समझे हैं जी ला या युल्लज़ीना। यार अभी ना हाफिज भाई, एक तो ना आपके जो बड़े उलमा थे ना, उनकी भी यही आदत है और आपकी भी वही आदत है सेम। आप जो बात हो रही है ना, उनमें कादियानियों को बीच में क्यों ले आते हैं। अभी आपने आप भी सुन्नी है, मैं भी सुन्नी हूँ, हमारे दरमियान बात हो रही है ना, तो तरीके से बात सही करें। बात है। अच्छा मेरी बात सुना, वाकई मुसलमान है, कादियानी तो नहीं ना? यार मुसलमान होने का सर्टिफिकेट मैंने आपसे नहीं लेना है, ठीक है ना। सिर्फ बताना है, अपनी सिर्फ बताना है, दायरे में रहकर बात करें, ठीक है सर, सिर्फ बताना है, सर्टिफिकेट नहीं मैं मांग रहा। वैसे आप कादियानी तो नहीं, मुसलमान है ना? हकीकी मुसलमान हो गया दिल से। यार माननी तो अल्हम्दुलिल्लाह देंगे आपको, मुझे पता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अहमदी मुसलमान है दिल से, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अहमदी मुसलमान हैं तो कुरान खोल रहा है, आप तो खोलते नहीं हो है। गए हैं। अच्छा ठीक हो गया जी, ठीक है, मतलब आप कादियानी समझ आ गए जी। अभी खोल लें कुरान जी, तो उम्मीद है कि मैं समझा पाऊंगा कादियानी को भी कुरान जी। वैसे इनका ताल्लुक नहीं कुरान से, लेकिन फिर भी तो इंशाल्लाह भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ज्यादा तल्लक है हमारा, आपसे ज्यादा तल्लक है कुरान पाक, ठीक है ना। चल जाएगा। अभी आप खोल लें तो सही कुरान जी। सूरह निसा खोल लिया आपने? जी खोल लिया, आप बोल रहे हैं। आयत नंबर 155 खोल लिया आपने? हाँ जी खोल ली। कौन सी आयत है यार 155 है, और कौन सी है। ये थोड़ा एक पढ़ के दिखाना, मैं पता चले कि आप सही पढ़नी आपने है, मैंने नहीं समझाऊंगा। आप थोड़ा सा बता दें, पहला लफ्ज बता दें कि यार क्या है, ताकि मुझे पता चले कि आपने आयत सही खोली है या नहीं। यार हाफिज साहब, आप हाफिज को बताओ यार। भैया देखें, ये ना कुरान नहीं समझने देंगे आपको, मुझे पता है, ये आपको भी नहीं भाई। मेरी बात सुनिए, मैं समझता हूँ। ये देखें, आप पढ़े ना, अगर गलत हुई तो मैं आपको बता दूंगा, आप पढ़े। यार मैं जो समझना चाह रहा हूँ नसीम साहब, देखें, क्योंकि मैं समझाने आया हूँ ना, तो आप ना समझें, समझना मैंने है, आपने मुझे मुसलमान करना है ना, तो मुझे समझाएं। मेहरबानी। ये चलें, ये देखें जी, इन्होंने कह दिया मैं आपको मुसलमान करना है इंशाल्लाह, ठहरें। तो आप समझाएं ना मुझे। मैं समझा रहा हूँ जी। चलें ठीक है, ये तो अच्छी बात है, आपने मान लिया कि आपका आयत पढ़े। हाफिज कुरान ढूंढ रहा है, नहीं कुरान पढ़ने देगा, मुझे पता है। कुरान अभी ढूंढ के लेकर आ और खोल के देख कौन सी है।
ماشاءاللہ شروع کریں۔ نسیم بھائی ایک منٹ میری بات سنیں، اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، ایک منٹ سن لیں آپ بھی، حافظ جی آپ پڑھیں، جب غلط پڑھیں گے یہ غلط ہوں گے آپ غلط ہوں گے، 200 بندہ دیکھ رہے ہیں، ابھی فیصلہ ہو جائے گا یار۔ تو بھائی وہ پڑھے گا تو سنے گا نا، جب وہ ادھر ادھر کی باتیں کرے گا ٹھیک ہے آپ سنیں حافظ صاحب شروع کریں ماشاءاللہ۔ جی نسیم صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے اس کو ساتھ میں جوڑنے کا کہہ رہا تھا، اس کو پہلے سن لیں۔ اللہ رب العزت فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے مکر کیا۔ ایک منٹ حافظ بھائی، میں نے سورۃ النساء کھول لی ہوئی ہے، کیا اس کا نام ہے، سورہ نساء پہ بھی ہاتھ رکھیں، کیونکہ اس کے بعد فوراً ہم نے وہ بھائی ہاتھ میں نے نہیں رکھنا، میں نے جو کھول لی ہے مجھے وہ بتائیں بس۔ ہاں سورہ آل عمران آیت نمبر 53 کھول لیں۔ اور سورۃ النساء کا بتائیں نا بھائی مجھے، یار سورہ 155 آیت نمبر کھول لیں بھائی، سورہ نساء اس کے ساتھ بعد میں جوڑی جائے گی نا، دیکھیں قرآن جی کو پورے کو سمجھانا کیوں جوڑنا نہیں ہے نا بھائی، جوڑنا نہیں ہے، کھول لیں نا، وہ سے تھوڑا جوڑنا ہے۔ نسیم بھائی وہ آیت کھول لیں یار، کیا ہو گیا؟ بھائی ایسے نہیں، وہ آپ کو میں موبائل پہ کھولا ہوا ہے نا، میرے ساتھ نہیں ہے ادھر۔ اچھا سورۃ آل عمران، اچھا ایک منٹ جی، سورہ آل عمران، اچھا ٹھیک ہے، سورۃ آل عمران جی آیت نمبر 53، کتنی آیت نمبر کتنی؟ آیت نمبر 53 سے ایک شروع منٹ ہو ٹھہر جائیں 53 جی ایک منٹ جی آیت نمبر 53 آ گئی، بتائیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس آیت سے سمجھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے یار ادھر تو نہیں ہے بھائی، ادھر او بھائی جان، ادھر تو ربنا آمنا لکھا ہوا ہے، آپ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں؟ اس سے اگلی آیت دیکھیں سر، اس سے اگلی آیت 53 نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں، یہ 55 نمبر آیت کہنا چاہ رہے ہیں۔ 55 ہے، اور یہ حافظ صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ 54 ہے، یہ 54 ہماری 54 ہے، 54 آیت یہ ان کے 54 ہے، لیکن مسلمانوں کی یہاں نا 53 سے آگے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں، آپ کے جو بھی ہے وہ مل گئی ہے جی، مل گئی ہے یار، بتائیں آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ جہاں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے نا، 3 جگہ پہ قرآن مجید میں ہے، ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا سورہ انفال کے اندر، دوسرا یہاں، اور ایک اور تیسرے نبی کے لیے۔ تینوں کے اندر جہاں بھی اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، اس سے یہ اللہ رب العزت نے کفار سے، دشمنوں سے اپنے نبی کو اتنا دور رکھا کہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا، ٹھیک ہے؟ جیسے غار کا آپ نے پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے خفیہ تدبیر کی، تو اللہ نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگانے، چھونے بھی نہیں دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ انہوں نے جو کہا، جو چالیں چلیں، لیکن اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے وہ بہترین تدبیر ہے۔ یہاں بھی کیا ہوگا کہ اللہ نے ان کو دشمنوں کا ہاتھ بھی نہیں لگنے دیا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، اللہ نے فرمایا اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، کہ جب اللہ رب العزت نے کہا یا عیسیٰ، کہ اے عیسیٰ انی متوفیک، اللہ صاحب آپ میوٹ کر لیں، قرآن پڑھا جائے نہیں، وہ نسیم صاحب کا کھلا ہاں آئے گی تو مزہ نہیں آئے گا، پلیز نسیم صاحب کا کھلا پائی، میں تو شور سر میرا تو کھلا ہی ہوگا نا۔ نسیم صاحب کا، نسیم صاحب میوٹ لگا کے بیٹھے ہیں، اچھے بندے یار، وہ مسلمان ہیں، سمجھتے ہیں بات کو، آپ اصل میں ٹھیک ہے، میوٹ لگا لیں، کیا مسئلہ یار آگے چل، میری تو آواز ہی کوئی نہیں، آگے چلو جی اچھا، بات پھر بھی لگا لیں میوٹ۔ اچھا جی، اب دیکھیں اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، کہ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا، وفات دینے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ دی نہیں ہے، دینے والا ہوں، ورافعک، اور تجھے الیہ اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ ومطہرک من الذین، اور تجھے کرنے والا ہوں ان لوگوں سے کفروا
जिन्होंने कुफर किया, वजाइलुल्लज़ीन इत्तबऊका, और बनाने वाला हूँ उन लोगों को जिन्होंने इत्तबऊका, जिन्होंने तेरी इत्तिबा की, फौकल्लज़ीन कफरू, कुफार के ऊपर गालिब, मतलब रखने वाला हूँ तेरे मुत्तबीन को कुफार के ऊपर गालिब, फौक ऊपर, ठीक है, इला यौमिल क़ियामा, क़ियामत के दिन तक, सुम्मा इलैया मरजिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीही तख्तलिफून, फिर मेरी ही तरफ तुम्हारा लौटना है, फिर मैं फैसला करूंगा तुम्हारे दरमियान जिसमें वो तुम इख्तिलाफ करते, ठीक है। अब ये है आयत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया, वादा किससे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, किस बात का, 4 बातों का वादा किया। अब बात सुन ले, कुरान की है। अल्लाह ने कहा ए ईसा 4 वादे तेरे साथ है, कौन सा, इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, कि मैं तुझे वफात दूंगा। दूसरा वादा, वराफ़िउका इलैया, मैं अपनी तरफ तुझे उठाऊंगा। व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, और कुफ़ार से तुझे हर किस्म से पाक करूंगा, हर किस्म की अज़ियत से पाक करूंगा, बचाऊंगा। चौथा वादा, वजाइलुल्लज़ीन इत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, और जो तेरी इत्तिबा करेंगे उनको तेरे दुश्मनों पर गालिब रखूंगा, ठीक है। ये 4 वादे। अब आ जाएं सूरह निसा के अंदर, ये 4 वादे अल्लाह ने किए। अब आपका भी ये कीदा, अगर आप मुसलमान हैं, कि मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, ठीक है। अल्लाह ने ये वादे किए हैं। भाईजान इधर तो अल्लाह पाक फरमान, तुम सब मेरे पास लौट कर आओगे, तो क्या इसका मतलब है सभी फिर जिंदा उठाए जाएंगे? अच्छा आप बता दें, आप लौट गए हैं, अभी लौट गए हैं, आप जिंदा हैं कि लौट गए? वफात होगी तो सारे वफात होगी तो जाएंगे ना, नहीं समझने देंगे, मैं आपको क्या, वफात होगी, अरे माइक खोलेंगे, मुझे पता है वफात होगी तो जाएंगे ना। हाँ मेरी अभी बात सुनो आसिफ भाई, वफात होगी तो जाएंगे ना। हाँ वफात होगी तो जाए। अभी ये 4 वादे आपने समझ लिए हैं, अभी आगे आ जाए इन अभी आपका कीदा ये है ना कि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, है ना आपका वादा, आपका कीदा कि नहीं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ माशाल्लाह। तो अब देखें ये अल्लाह ने वादे किए हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। तो अब आपने आ जाना सूरह निसा की 155-56 नंबर आयत के अंदर, अभी आप वो खोलें। अब ये 4 वादे ज़हन में रखने हैं आपने, कि 4 वादे अल्लाह ने किए हैं, मुतवफ़्फ़ीका, राफ़िउका इलैया, मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, वजाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका, ये 4 वादे। अब आपने आ जाना सूरह निसा आयत नंबर 155 के अंदर। जी जब निकाल लें तो माइक खोल के थोड़ा सा बता दें कि मैंने निकाल ली। नसीम भाई अपन दोनों इसके साथ बात करते हैं, मैं हाफिज साहब के साथ मैं करता हूँ इस आयत पर बात। आप सुने, ये कुरान नहीं समझने देंगे आपको, मुझे पता है इनके चीखें निकलेंगी, क्योंकि अभी एक आयत बड़ी है, मुझे पता है ये कादियानियों की आदत है कि कुरान और चले आराम से हाफिज साहब, कोई बात नहीं। हाँ बड़ी मेहरबानी, अभी म्यूट लगा के। अच्छा अफाक साहब एक मिनट हाजिर, हाफिज साहब जिंदर वो बोलते हैं। अफाक साहब अहमदी तो नहीं है आप अफाक भाई? ठीक नहीं हूँ, ठीक है बैठे ठीक है, खोल लें जी अपना आयत खोल लें जी। तलत भाई कुछ देर पहले आप साहब ने कहा था कि सारे काफिर मर जाएंगे इसलिए जिहाद खत्म हो जाएगा, अब कह रहे हैं क़यामत तक मौजूद रहेंगे, अपनी ही बात को रद्द कर दिया। अभी आप कहते हैं इनको जरा बताने दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको कुरान नहीं समझ, जी जी नसीम साहब आपने जी बोले इंशाल्लाह चीखों का तो में पता चलेगा। अभी आप बताएं ना, मैं आपको पकड़ता हूँ उसी आयत पे। ये कुरान खोल लिया आपने? जी जी खोल लिया। मैं आपको कल सुनाना चाह रहा था, परसों रात को, पता है आपको? कौन? अच्छा फाक साहब थोड़ी देर प्लीज, बाद में करते हैं। अच्छा जी, अच्छा नसीम साहब देखें, अल्लाह ने 4 वादे किए, आपने भी कहा कि अल्लाह अपने वादा खिलाफी नहीं करता, बड़ी अच्छी बात। अब देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वक़ौलिहिम, कि उनका ये कहना, किनका, व बिकुफ्रिहिम वक़ौलिहिम अला, मतलब वो कुफ़ार के बारे में कह रहे हैं कि जो वक़ौलिहिम, यहूदियों का ये कहना या कुफ़ार का ये कहना या नबी के दुश्मनों का ये कहना, इन्ना क़तलनल मसीहा, इस आयत में नहीं है, ये 155 में नहीं है, नहीं समझने देंगे आपको कुरान। ओ भाई आयत ही गलत, तू और कोई आयत पढ़ रहा है, उसको नहीं समझ, आप आयत गलत पढ़ रहे हैं भाई। करने दो आपने कौन सी खोली? अभी कुफ्रिहिम व कौलिहिम खोलिए, कौन सी खोली? नहीं आपने 155 खोली हुई, हमने 155 का बोला है तो वही खोल लिया ना। ये आपने वाबी कुफ्रिहिम खोली है, कहाँ से शुरू हो रही वाबी कुफ्रिहिम वाली? नहीं भाई ये फाबी माँ। नसीम साहब आप नसीम भाई को करने दो, किस नफर से शुरू हो रही है आप बताएं नसीम? ये फाबे मान नक्ज़िहिम। अच्छा 154 आयत, 154 नंबर है वो आयत सर, वो आपने ना 154 नंबर खोली हुई है यार। आप पहले 155 बता रहे हैं तो ये 155 है ना भाई।
ये अच्छा चलें, इससे अगली खोल लें, चलें आप 56 खोलें यार, 156 खोलें। नहीं आप 55 ही खोलें, अभी 55 ही खोलें, इससे आगे वाली खोलें। वह भी कुफ्रिहिम से 55 खोलिए। हो रही है ना, हाँ जो एक वह भी कुफ्रिहिम से शुरू हो रही है ना, वो खोलें। अब देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ इरशाद फरमाया कि वह भी कुफ्रिहिम, और वो उनके कुफर की वजह किन के जो यहूदी थे या जो काफिर हुए, जो नबी के दुश्मन हुए, उनकी कुफर की वजह क्या थी? वक़ौलिहिम, उनका ये कहना था, क्या था कि अला मरियमा बुहतान अज़ीमा, कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर बुहतान बाजी। अब ये जो भी करेगा वो काफिर है। आपने मतलब कुरान को आयत देख ली। अब जो भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बुहतान बाजी करेगा, ज़ना की या नाउज़ुबिल्लाह किसी भी किस्म की, वो चाहे कोई भी हो, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा किसने की, वो काफिर है इस आयत की रूह से, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि मरियम अलैहिस्सलाम पर बुहतान बाजी बांधने वाला वो काफिर है, ठीक है? अच्छा आगे देखें, आगे अल्लाह ने फरमाया वक़ौलिहिम, और कुफ़ार का ये कहना कि बेशक हमने इन्ना क़तलनल मसीहा, कि बेशक हमने कत्ल कर दिया मसीह ईसा इब्ने मरियम को, जो को क्या थे? रसूल अल्लाह, जो अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है? उनका ये कहना। अभी आपने ज़हन में रखना है, इन्ना कतलना किसकी बात हो रही है? इन्ना कतलना, हमने कत्ल कर दिया किसको? मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, ठीक है? ये आपने ज़हन में रखना है। आपको व्हाट्सएप पे वैसे मैसेज आ रहे होंगे कादियानियों के, लेकिन फिर भी मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल, ये आपने नाम ज़हन में रखना है। किसकी बात हो रही है? मसीह ईसा इब्ने मरियम जो अल्लाह के रसूल हैं, उनकी बात हो रही है कि उन्होंने क्या कहा कि हमने इनको कत्ल कर दिया। किसको? मसीह ईसा इब्ने मरियम को। अब जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे नफ़ी करेंगे, किसकी नफ़ी होगी? हज़रत मसीह ईसा इब्ने मरियम जो रसूल अल्लाह है, उन्हीं के बारे में नफ़ी की जाएगी, ठीक है? अब देखो अल्लाह ने फरमाया वमा क़तलूहु, हालांकि उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया। किनको? मसीह ईसा इब्ने मरियम को। समझ आ रही है? मसीह ईसा इब्ने मरियम को कत्ल नहीं किया। अब ये तो साबित हो गया कि कत्ल नहीं हुए, ठीक है? आगे वमा सलबूहु, और उनको सलीब भी नहीं लटकाया, सूली पर भी नहीं लटकाया। किसको? मसीह ईसा इब्ने मरियम को। अब ये मैं आपके पे छोड़ता हूँ कि अल्लाह कह रहे हैं कि सलीब पर नहीं लटकाया। अब आपने बताना है कि जो कहे कि सलीब पर लटकाया दो चोरों के साथ, वो इस कुरान की रूह से काफिर है कि नहीं? आपने बताना, फैसला आपका जी, ठीक है? अल्लाह कह रहे हैं कि वमा सलबूहु, कि सलीब पर लटकाया ही नहीं, ठीक है? आगे अल्लाह कह रहे हैं वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन क्या किया? वो कुफ़ार को, काफिरों को क्या किया? फिर शुबे में डाल दिया अल्लाह रब्बुल, उन पे तो वो शुबा डाल दिया। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीही, और बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तिलाफ किए इस बारे में, लफ़ी शक्किन मिन्हु, वो शक के अंदर मुब्तला हैं, मा लहुम बिही मिन इल्मिन, उनके पास किसी किस्म का कोई इल्म नहीं है। मुझे पता नहीं सुनने देंगे कुरान की आयत, मुझे पता है। अपना म्यूट बंद करें ना यार, मजबूरी है। नहीं अच्छा नहीं जी। उनका गलती से खुल गया था, बंद कर दिया, उतार दिया मैंने, वो हो नहीं रहा था। अच्छा मेहरबानी सर। अच्छा अल्लाह फरमा रहे हैं कि मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्नी, कि उनके पास कोई भी इल्म नहीं है इस बारे में सिवाय गुमान के, जो ख्वाहिशात के। वमा क़तलूहु यकीना, उन्होंने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि उनको यकीनी तौर पे कत्ल नहीं किया, ठीक है? यकीनी तौर पे कत्ल नहीं हुए। अच्छा फिर क्या हुआ? अल्लाह कह रहा है बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उनको, किनको? मसीह ईसा इब्ने मरियम को। किसको? जो जसद उनसली, यानी वो सिर्फ रूह नहीं थे उस वक़्त, या सिर्फ वो क्या है, जिस्म नहीं था, बल्कि रूह मअल जिस्म, ठीक है? रूह मअल जिस्म को बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका क्या कर दिया? अपनी तरफ रफ़ा कर लिया। वकानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह कर सकता है, हिकमत वाले, ठीक है? आगे अच्छा फिर वो रफ़ा कर दिया, फिर आगे क्या होगा? अल्लाह फरमाते हैं व इम मिन अहलिल किताबी इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, और जो अहले किताब हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे। कब? क़ब्ल मौतिही, उनकी मौत से पहले पहले, ठीक है? अब वो चार वादे मैं आपको याद करवा रहा हूँ। अल्लाह ने कहा कि इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मैं आपको वफ़ात दूंगा। अल्लाह ने कह दिया ना कि क़ब्ल लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को वफ़ात आएगी, लेकिन कब?
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ کیا ہے جب اہل کتاب سارے ان پہ ایمان لائیں گے. کیا خیال ہے ابھی تک سارے ایمان لیے ہیں؟ نہیں، وہ سارے کفر کرتے ہیں، جیسے قادیانی یا دوسرے تیسرے یہودی سارے کفر کر رہے ہیں، ابھی سارے ایمان نہیں لائے. ایک وقت آئے گا کہ سارا کفر ختم ہو جائے گا، ایک ہی مذہب رہ جائے گا اسلام، اور وہ کیا ہے اس وقت کیا ہو جائے گا ایک ہی وہ ہوگا مذہب اسلام. اچھا یہ تو نہیں لکھا ادھر بھائی جان، یہ تو نہیں لکھا ادھر. کیا چیز نہیں کی سر مجھے بتا دیجیے گا. یہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں یہ تو نہیں لکھا جب سارے کافر ایمان لے آئیں گے. ہاں ابھی آپ ترجمہ کوئی کھول لیں آپ کو پتہ چل، میرے خیال میں آپ کو میں دوبارہ آیت پڑھ دیتا ہوں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، تاکید کے ساتھ ہے کہ ضرور بھی ضرور وہ ایمان لائیں گے اہل کتاب. کس پہ؟ بھی، کس پہ؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم پہ. ٹھیک ہے، بھی یہ اسی کی بات ہو رہی جو پیچھے میں نے آپ کو نام 2 بار ریپیٹ کروایا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، جو اللہ کے رسول تھے. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے قبل جو ایمان لائے بغیر مر گئے اہل کتاب، ان کا کیا کرنا؟ سمجھنے دیں گے آپ کو، مجھے پتہ نہیں سمجھنے دیں. قرآن کی بات طاہر بھائی ابھی سمجھانے دیں ذرا آپس میں خاموش سمجھا لیں. ہو ہی سکتا سر. کرتے ہیں طاہر بھائی. نسیم صاحب یہ آپ کے سامنے دیکھیں، ابھی چیخیں آئیں گی، ابھی تو شروع ہوا نا کام، ابھی آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا آپ پڑھے نا یار، پڑھے نا ان کو جی چھوڑیں. ایک اچھا ایک آ گیا جی. ایک وعدہ اللہ نے کہا کہ انی متوفیکا، میں آپ کو موت دوں گا. کب دوں گا؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ موت دیں گے، اللہ رب کب دیں گے؟ وفات دوں گا. کب دیں گے؟ کب دیں گے جی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وفات دوں گا قبل موت. وفات کیا ہے وفات بالموت کب آئے گی؟ جب اہل کتاب سارے ایمان لے آئیں گے، اس وقت وہ والی وفات آئے گی. اچھا ابھی کون سی وفات ہے؟ وفات بالرفع. ٹھیک ہے، وہ رفع کہاں سے ثابت ہے؟ کیونکہ اللہ نے آگے فوراً کہہ دیا انی متوفیکا ورافعکا، کرینہ آ گیا کہ بھئی میں متوفی، میں وفات دوں گا، لیکن وفات کون سی؟ وفات بالرفع. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے وفات بالنوم، یعنی نیند کے حالت میں وفات دینا، وہ بھی ایک وفات کی ایک قسم کی ہوتی ہے. لیکن وفات تو اللہ نے دی کون سی؟ وفات بالرفع. اس پہ کرینہ اللہ خود کہہ رہا ہے ورافعک الیہ، میں تمہیں اپنی طرف